اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآئمہ آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ ظُلْمِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذکر علی عبادہ صلوات میرے خالق و مالک پورے ہفتے کا سید و سردار دن ہے جمعۃ المبارک قبولیت اور مستجابیت والی ساتیں ہیں اور مجلس حسین ہے جہاں دعا رد نہیں ہوتی التجا ہے تیری مقدس بارگاہ میں سرکار محمد والی بیت محمد کا واسطہ دے کے اس مجلس عزا کی بنیاد مرحوم و مغفور بابا سید منور حسین شاہ بخاری صاحب نے رکھی تھی وہ فانی جہان چھوڑ کر چلے گئے ہیں اور ان کی نیک اور صالح اولاد نے اس پاکیزہ سلسلے کو جاری و ساری رکھا ہوا ہے جو تا ظہور امام زمان جاری و ساری رہے گا کائنات کی عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما سید منور بخاری صاحب سمیت ڈاکٹر قرار صاحب کے خانوادے قبیلے کے جتنے بھی بزرگ آبا و اجداد مرد و زن صغیر و کبیر نام لیے جا سکے نہ لیے جا سکے فانی جہان چھوڑ کر چلے گئے اور سب کے درجات کو بلند فرما انہیں میرے مولا مظلوم کربلا کے مقدس قدموں میں جگہ عنایت فرما پروردگار میرے ان سادات کو اپنی بارگاہ سے مزید وسیع طاہر طیب علی رزق عطا فرما صبح قیامت تک ان کی جتنی نسلیں خاندان قبیلے آئے ان میں میرے مولا کے محب مولا کے ماتمی مولا کے عزادار اور پاکیزہ مشن پہ چلانے والے پیدا فرما سادات مومنین موالی کلمہ گو شیعہ سنی بزرگ واہی پردے میں بیٹھی ماؤں بہنوں سمیت جتنے پاکیزہ دروازے پر چل کر آئے ہیں سب کا دربار حسین ابن علی میں چل کے آنا قبول و منظور فرما اس دروازے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں سے سوالی خالی واپس پلٹ کے نہیں جاتا جتنی اجات لے کر آئے ہیں سب کی اجات شریعہ کو پورا فرما رب اکبر مراج حسان علماء کرام ذاکرین وائزین مولا کی بدت میں بولتی زبانیں لکھتے قلم نوہ خانوں کے نوہ پڑھتی زبانیں اور ماتمیوں کے سینوں پہ پڑھتے ہوئے ہاتھ لنگر نیاز کا اہتمام کرتے سادات مومنین موالی ماؤں بہنوں سمیت یہ جہاں کہیں بستے ہیں ان کی معافست فرما شیعہ اور سنی دونوں باہی ہیں شجرہ اسلام کی شاخیں ہیں اسلام پہ دونوں مضبوط بازو ہیں شیعہ اور سنی دونوں باہیوں کو آپس میں دائمی اتفاق و اتحاد عطا فرما وطن عزیز پاکستان کے اندر بعض اسلامی ممالک شامل ہو کر اپنے مفادات کی جنگ یہاں لڑ رہے ہیں تیرے دربار میں التجا کرتے ہیں یہ وطن بے انتہا قربانیوں کا نتیجہ ہے ہمارے وطن عزیز پاکستان کو استقام عطا فرما آقا موسوی سرکار جنہوں نے 5 عشرے لگاتار اس قوم کی خدمت کر کے سب کچھ اپنا نچھاور کیا اس مشن بلاو ازا کے لیے حرمت سادات کے لیے احترام مرجیت اور مرکزیت کے لیے ان کے درجات عالی ہیں ان کو متعالی فرما میرے پروردگار تیری مقدس بارگاہ میں التجا کرتے ہیں ہمارے جتنی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان ان کے وابستگان محبت رکھنے والے تعاون فرمانے والے اور ہم نے جو بھی سپریم کونسل کے اجلاس میں فیصلہ کر کے علامہ سید حسین قدسی صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی ہے ان سمیت سب کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے پوری کرنے کی ہمت طاقت اور توفیق عطا فرمائے اتنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں جمعۃ المبارک ہے والی زمانہ کا مخصوص دن ہے التجا کرتے ہیں ساری دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے ایک التجا ہے والی زمانہ کے لانے ظہور میں تاجیل فرما ہم سب کو امام کے خادموں نوکروں چاکروں میں مشہور فرما مستجابیت کے مل کے صلوات پڑھے ساری شخصیت میرے مولا کے مداخان
مالک ناہید عباس ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے، میرے مولا کے باقی ایک سے ایک بڑھ کر ذاکرین تشریف فرما ہے، میں ممنون ان کا۔ قبلہ سید نصیر سبزواری صاحب نے جو کل بھی انشاءاللہ ناظم ممبر کی ڈیوٹی سر انجام دیں گے علی مسجد کے پروگرام میں، جو میٹنگ میں فیصلہ ہوا یہی ہوا ہے، تو جس طرح انہوں نے فرمایا ہے دن بار یقیناً یہ بار بار آپ کو یاد دہانی کراتے رہیں گے۔ 9 بجے انشاءاللہ قرآن خوانی شروع ہوگی علی مسجد میں، اور اس کے بعد قرآن خوانی کے بعد اجتماعی دعا ہوگی، اور اس کے بعد مجلس عزا، پھر اس کے بعد ماتمداری پرصداری، اور قائد کی مرکز اقدس پر 4 بجے انشاءاللہ جامعۃ المرتضیٰ میں چادر پوشی کی جائے گی۔ تو آپ سارے کے سارے وہاں پر تشریف فرما ہوں گے، شریک ہوں گے، اس لیے کہ آقا موسوی جو ہے وہ کسی ایک فرد کا نام نہیں ہے، کوئی تسلیم کرے نہ کرے، آقا موسوی اس شخصیت کا نام ہے کہ جس نے پاکستان کی تاریخ میں تاریخ کے دائرے کو تبدیل کر دیا۔ بہت ساری وہ چیزیں ہیں، میں چونکہ ظاہر ہے مولا کے مدعا خانوں کو ٹائم بھی دینا ہے، میں نے اب جمعے پہ بھی پہنچنا ہے، بات اتنی ساری کروں گا کہ قومیات سے تعلق ہے آپ سب کا، آپ سب ایک سے ایک بڑھ کر آپ کی خدمات ہیں اس پاکستان کی سرزمین پر۔ جس طرح ہمارے کل فوجی ترجمان جو ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ اگر ہم سے کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو ہم اپنا خون دے کر ان غلطیوں کو دھو رہے ہیں، یہ بڑا توجہ طلب جملہ تھا۔ پاکستان کی سرزمین پر یہی مجلس ہے، یہی اصل مجلس ہے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کی سرزمین میں ایک مرتبہ وہ زلزلہ آیا، وہ حالات پیدا کر دیے گئے کہ اس پاکستان کو فرقہ وارانہ سٹیٹ بنا دیا جائے۔ ایک ڈکٹیٹر نے آ کر یہاں پر شب خون مارا، اور اس کے بعد پاکستان کو ایک مخصوص فرقے کی سٹیٹ بنانا چاہا، اور اس کے بعد پولیس ایکٹ دفعہ 33 کے تحت ایک ایس ایچ او جب چاہے جہاں چاہے، وہ جلوس آپ کا چاہے لائسنس والا ہو چاہے روایتی ہو، آپ جتنی مرضی ہے لاہور سے آفد ریاض نقوی صاحب تشریف لائے اور باقی شخصیات، انہوں نے ہمیں آقا موسوی کی قبر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا، انہوں نے کہا کہ اس شخصیت کے بارے میں جتنی کتابیں لکھے کم ہیں، جس پہلو پر بھی بحث کرے وہ کم ہے۔ تو اس وقت اس ڈکٹیٹر نے اعلان کیا کہ دعوے سارے کرتے ہیں، چونکہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے ذات کی بات کبھی ممبر سے نہیں، لیکن چونکہ یہ ذات کی بات نہیں ہو گئی، یہ مشن کی بات ہو گئی۔ بہت ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو آقا موسوی نے زندگی میں ہم پر قدغن لگائی ہوئی تھی کہ یہ بیان نہیں کرتے، اپنی زندگی میں انہوں نے پابندی لگائی ہوئی تھی۔ تو اب اس وقت اس ڈکٹیٹر نے شب خون مار کر پاکستان کو ایک مخصوص فرقے کی سٹیٹ بنانا چاہتا، انہوں نے کہا اکثریت جس کی ہوگی وہ دیکھی جائے گی کس کی ہے، اور وہاں اس ملک کے اندر آپ عزاداری کرتے ہیں تو اس کو آپ محدود کریں گھروں تک، آپ اس کو عزاخانوں تک محدود کریں۔ اور آقا موسوی نے فرمایا تھا کہ پاکستان کسی فرقے کی میراث نہیں ہے، اس پاکستان میں برابر کے شریک دار۔ اور اس کے بعد اسی ڈکٹیٹر کے خلاف 15 جماعتیں ایم آر ڈی کی مل کر، اس زمانے میں علامہ مظفر نقوی صاحب، منظور سبزواری صاحب کی شخصیات دنیا سے چلی گئی، علامہ قمر حیدر زیدی صاحب عروج پہ تھا ماشاءاللہ۔ عوام ایکسپریس کے ذریعے سے ہم راولپنڈی اسٹیشن سے 3.5 من اس زمانے کا 3.5 من لیٹریچر تول کر ہم لے کر گئے تھے، پورے سندھ میں ہم نے تقسیم کیا تھا۔ تو اس زمانے میں آقا موسوی نے چیلنج کر کے اس کو کہا کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں لیکن عزاداری پر ہم قدغن اور پابندی برداشت نہیں کر سکتے۔ اتنے بڑے پاکستان کے لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہوئی تھی، 15 جماعتیں مل کر اس زمانے کی 15 دن تک تحریک نہیں چلا سکی تھی، 8 مہینے تک آپ نے گرفتاریاں دی، 8 مہینے تک لگاتار۔ اور میرے مولا کے اسیر فقہ جعفری سید مناظر شاہ صاحب اتفاق سے بیٹھے اور شخصیات بھی جنہوں نے اس زمانے میں گرفتاری دی پنڈی کی جیل میں،
پریشان ہو گئے ہوں گے آپ تھوڑے جو بولے ہو ذرا ناشتہ تھوڑے جو خریدا ہے اس لیے کہ مجلس پڑھنے والی ساری شخصیات موجود ہیں 8 مہینے تک تحریک چلا کے آقا موسوی جو 21 مئی 85 کا آقا موسوی جنہیں جو معاہدہ ہوا ہے نا جو آپ بڑے دللے کے ساتھ جلوس نکال رہے ہیں مجلسے کر رہے ہیں پاکستان میں کوئی قدر نہیں بزرگ اس بات کی گواہی دیں گے کہ آپ کے پاس کہاں ہے لائسنس آپ جب بھی بات کرتے ہیں کہتے ہیں روایتی جلوس ہے ہمارا روایتی مجلس ہے آپ کون ہوتے ہیں ہم سے پوچھنے والے 21 مئی 85 کا موسوی جنہیں جو معاہدہ اس وقت اس قوم کو یہ معاہدہ ملا جماعت اسلامی کے لیڈر نے کہا تھا جن کی قومیات پہ نظر ہے انہوں نے کہا تھا کہ 21 مئی 85 کا موسوی جنیدو معاہدہ شیعہ قوم کے پاس وہ دستاویز ہے کہ پاکستان نے انشاءاللہ صبح قیامت تک رہنا ہے انہوں نے کہا یہ ملت قیامت تک آقا موسوی کے ممنون احسان رہے وہ معاہدہ آپ کو دیا گیا ہے باتیں کرنے والے بہت ہوتے ہیں اور جس دن 21 مئی 85 کا موسوی جنیدو معاہدہ ہوا تو ہم راولپنڈی جیل میں تھے ناظر شاہ صاحب میرے خیال میں آپ کی بھی اسی دن رہائی ہوئی تھی باقی جو شخصیات تھیں 21 مئی 85 کے موسوی جو معاہدے والے دن ہم ایک ہی چکے میں علامہ حسین قدسی صاحب اور یہ جتنے آگا جی کے شاگردان ہیں 9 شخصیات ہمیں سخت ترین سزا دی گئی تھی چکی کے اندر ہم بند تھے چکی میں 4 بندے بڑے تنگ ہوتے ہیں ہم ایک چکی میں رات کو اس طرح جب ہوتے تھے تو پھر پہلو نہیں بدل سکتے تھے 9 شخصیات ہماری ہم ایک چکی میں اور میرے خیال میں پوری زندگی کے اندر جتنا سکھ اور آرام کا وہ ٹائم آیا پھر زندگی میں نہیں اس زمانے میں راولپنڈی کے عدالت میں مارشل لا لگا تھا فاروق سید ایک جج تھا اس کے عدالت میں پیش کیا گیا تو اتفاق سے میں آگے تھا اور میں نے ہتھکڑیوں کو چوما اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس طرح سامنے کھڑے تھے عدالت کے کٹہرے میں ہتھکڑیوں کو چوما اس نے قلم رکھ دیا رکھ کے کہتا ہے کہ جی بیوقوف قسم کے لوگ ہیں کہ لوگ منتے مانتے ان سے جان چھڑانے کی آپ چوم رہے ہم نے کہا کہ ہم منت نہیں مان رہے اس لیے کہ باب العبائد مولا کے دربار میں جائیں گے مولا کچھ نہیں کر سکے کم از کم مشن کے لیے اتنا کیا ہے ہم باتیں کرنے والے نہیں ہیں جس طرح کل فوجی ترجمان نے کہا کہ باتیں نہیں کرتے اسی لیے تو ہماری باتیں باہر نہیں آتی ہم دن رات ایک کر کے کام کر رہے ہوتے ہیں ملت کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جلوس کہاں پہ رکا ہوا ہے بانی کے لیے کیا مسئلہ بنا ہے ذاکر پہ کس طرح پابندی لگی ہوئی ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں ہم نام آنا نہیں دیتے اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آئمہ کے دربار میں نام آئے اور پھر میم قدسی صاحب باقی ساری شخصیات جو ہمارے ساتھ ساتھی تھے ہم کیونکہ 9 شخصیات اس وقت اکٹھے ہو جائے میں پڑھنے کے لیے گئے 2 دن تک رات 12 بجے ہماری پنڈی جیل سے رہائی ہوئی 6 مہینے جیل کے بعد صبح 8 مہینے تحریک چلی تھی ایک مرتبہ 16 MP کے تحت دوسری مرتبہ 16 MP کے تحت جب جیل میں ڈال دیا گیا یہی میری آج مجلس ہے اس لیے کہ کل آقا موسوی کی تو اس کے بعد جب ہم رہا ہوئے 2 دن تک آقا موسوی کے پاس رش اتنا تھا کہ ہم مل نہیں سکے شاگردان ہونے کے ناطے سے روحانی بیٹے ہونے کے ناطے سے 2 دن کے بعد جب ہم ملے ہیں شام 4 بجے کا ٹائم تھا میں 21 مئی 85 کے موسوی جنیدو معاہدے کے بعد کی بات کر رہا ہوں جب ہم ملے ہیں تو آقا موسوی نے فرمایا کہ آپ تیاری کریں آپ کے کو بلا لیا ہے فاتح شام بی بی نے 2 دن بعد جب ہم ملے اس کے بعد ہم نے شام کی تیاری کی اور اس زمانے میں ترکی کا ویزا لینا اور امریکہ کا ویزا لینا برابر تھا اس زمانے میں پھر ساری شخصیات میں نے ویزے لگوا کے ہم سارے یہاں سے اکٹھے پھر اوضاع علمیہ میں گئے اور پھر اس کے بعد پاکستان کے پرائم منسٹر بے نظیر بھٹو سے لے کر اگر وہ آپ کے پاس دستاویزات ہم تو کہ یہ چیزیں لاتے نہیں اور آپ حیران ہوں گے کہ میرا آپ اس کو بیوقوفی سمجھیں آپ کانا حرکت سمجھیں جو بھی اس کی تعریف آپ کے ذہن میں آئے وہ کر لیں تعویل اس کی یا دانشمندی سمجھیں اپنے ذہن کی بات ہے میرا سوشل میڈیا پہ کچھ نہیں یا میں کچھ نہیں استعمال نہیں کرتا جو کہ کوئی اور کر لیتا تو مجھے نہیں پتا تو بے نظیر بھٹو صاحبہ سے لے کر جو آپ کا عزاداری کے سیل بنتے ہیں پورے پاکستان میں 2 مہینے 8 دن تک ابھی بھی برکت میں سارے لیٹر موجود ہے پرسوں کی میٹنگ میں ہم سارے دکھا رہے تھے تو وہ عزاداری کے سیل بے نظیر بھٹو کی اس میٹنگ سے لے کر
جس میں میٹنگ میں موجود تھا، راجہ جندال صاحب موجود تھے، اللہ درجات ان کے بلند فرمائے، علامہ اخلاق کاظمی صاحب دنیا سے چلے گئے وہ موجود تھے، سید شجاعت بخاری صاحب موجود تھے۔ ہم نے اس زمانے میں بے نظیر بھٹو سے یہ باقاعدہ اس نے نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ پورے پاکستان کے اندر عزاداری سیل قائم ہوں گے، عزاداروں کے جہاں بھی مسائل ہوں گے حکومتی سطح بیان کی جائے۔ اس سے لے کر موجودہ صدر اسارف علوی سے اسارف علوی تک جو ملاقات کی ہے، شاید ہی سبزاری صاحب نائد عباس جان صاحب شاید ہی کوئی ایسی ملاقات ہوئی ہو کسی جگہ پہ بھی جس ملاقات میں آقا موسوی نے مجھے نہ بھیجا، اور تمام ناسیات کا موقع پیش کیا قوم کا۔ رحمان ملک جیسا وزیر داخلہ پاکستان کا، آپ نہیں سوچ سکتے اسٹیبلشمنٹ کس انداز سے بات کرتی ہے، یہ لوگ کس انداز سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہاں بڑے ہم ممبر پہ بول لیتے ہیں، اور جملہ اردو کا یہ ہے کہ وہاں بڑوں بڑوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ میں نے عارف علوی کو کہا کہ آپ اس سٹنگ آپ کے پریزیڈنٹ کو، ہماری شخصیات نے کہا جو ہم جلوس نکال لیں گے، کرونا فلاں ہے تو ہم اس طرح کریں گے۔ موسوی نے کہا تھا جلوس نہیں رکے گا، جلوس نے کہا جس دن جلوس رکے اس دن موت ہماری واقع ہو جائے گی۔ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم عزاداری کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ایسا مخلص لیڈر قوم کو نہیں ملے گا۔ تو میرے عارف علوی کو کہا، میں نے کہا کیسے پاکستان کے صدر ہیں، 22 کروڑ کے عوام کے آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر ہیں، آپ کیسے صدر ہیں کہ جو عزاداری کے جلوسوں پر علوی ہو کر پابندی لگاتے ہیں؟ یہاں بیٹھ کر بات کر رہا آپ کے سامنے اور یہ نعرے لگانے والی قوم ہو۔ گورنر پنجاب بھی بیٹھا ہوا تھا، شیخ رشید بھی بیٹھا ہوا تھا، باقی وزراء وزیر مذہبی امور سارے وزراء لائن لگی ہوئی تھی، اور گورنر پنجاب بیٹھا۔ میں نے کہا گورنر پنجاب سے پوچھے، ہم نے چند دن پہلے لاہور میں جو ان سے ملاقات کی، کیا کہا ہم نے؟ تو میرے معزز سامعین، آقا موسوی نے کہا کہ ہمیشہ حق بات کرنی ہے، حق بات کہنے سے زندگی بڑھتی ہے گھٹتی نہیں۔ سچے ممبر پہ کھڑا ہوں، وہ ذرا دیکھ لینا وہ جو اشتہار آیا تھا حکومت کی طرف سے، رحمان ملک جیسے وزیر داخلہ 3 گھنٹے تک مفتی منیب الرحمان موجود تھا، سارے یہ پاکستان کے نامور علماء مختلف مکاتب فکر کے موجود تھے۔ 3 گھنٹے تک جس نے رحمان ملک کی میٹنگ کو نہیں آگے چلنے دیا، وہ آپ کا یہ قفص بردار سادات مومنین کا نوکر بشارت امامی ہے۔ ابھی سپریم کونسل میں اس نے جب نام پیش ہوئے، 3 مہینے ہو گئے آقا موسوی کو دنیا سے پردہ کیے ہوئے، دل لگا ہے۔ ہم نے ایک شخصیت کو سامنے لانا تھا، آئینی مجبوری ہے ہماری۔ جیسے ہی نام پیش ہوا بشارت امامی کا، میں نے اٹھ کر کہا میں سب سے پہلے علامہ سید حسین مقدسی صاحب کی تعریف کرتا ہوں، اس لیے کہ ہم نے مشن کو مقدم جاننا اور ہم نے جگ جان ہو کر اس مشن کے لیے کام کرنا ہے۔ اور آج کس مجلس میں تو پیمان کریں گے جہاں کل قائد کا چیلم ہے، سارے کے سارے جگ جان ہو کر ہر اندرونی سازش کو، بیرونی سازش کو، آستینوں میں چھپے ہوئے سانپوں سے آپ سارے کے سارے یکجہتی کے ساتھ مقابلہ کریں گے، اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کے اس پلیٹ فارم کو مضبوط بنائیں گے۔ یہ قرارداد بھی ہے، اور کل سارے شرکت بھی کریں جن جن کو منظور ہے۔ کل مانا رہا بری کائنات کے وارثوں کی قبر سے قبر نہیں مل سکتی، نسلیں آپ کی آباد رہے، ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے دنیا کے کسی کونے میں کوئی بندہ دنیا سے چلا جائے تو پہنچ سکے نہ پہنچ سکے اس کی خواہش ضرور ہوتی ہے، مجھے دادا کے پہلو میں، مجھے ماں کے پہلو میں، مجھے خاندان کو فلاں شخص کے پہلو میں دفن کیا۔ روتے اس لیے بسم اللہ سے میں نے اکثر ماں و بہنوں کو سنا ہے کہ بابا کے پہلو میں اور اپنے بھائی کے ساتھ دفن کرتا بد رسول۔ میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ دنیا کو ہماری فکر کو بھی تو سمجھنا چاہیے، ہم پر مقدمات بے شک بنا، میرے خیال میں 20 یا 22 مقدمات تو مجھ پر بھی، ہم پر بے شک مقدمات بناؤ، ہم اس کو نشان حیدر سمجھتے ہیں، لیکن ہماری بات کو بھی تو سمجھنے کی کوشش کرو، کہیں پر جگہ دو۔ بد رسول سب سے پہلے
فضلت الرسول پہلو پہ ہاتھ رکھ کے دنیا سے گئی۔ سیدہ کی قبر اطہر کہاں پہ ہونی چاہیے تھی؟ بابا کے ساتھ ہوا کیا؟ وہ میرے شیعہ سنی بھائی اتنے کہاں پہ دفن ہوئی سیدہ؟ اللہ جانے کتنی راضی ہوئی۔ تاریخ یہی ہے، بڑے چھپا چھپا کے ہم بیان کرتے ہیں، سیدہ مجھے معاف کر دیتے ہیں۔ کہا کہ ابو الحسن مجھے رات کی تاریکی میں دفن کر، اور اس کے بعد اس سے بڑی مظلومیت کیا ہو؟ کوئی بندہ بتا دیں، یہ سادات کا بھرا ہوا قبرستان ہے، بڑے بزرگ سادات یہاں پر موجود ہیں، سادات جہاں جہاں آپ کے بزرگوں کے مزارات ہیں، آپ دیکھ لیں کہ وہ بندہ بتا دیں جس کے ایک بعد دوسری قبر بنی۔ اتنی کوئی مظلومہ ہے رسول کی بیٹی کہ تاریخ نے لکھا کہ علی کو 40 قبریں بنانے کو۔ سیدہ کا بیٹا آئے گا، آ کر بتائے گا کہ میری دادی کی اصلی قبر کون سی، اور پھر اس کے بعد اسی مدینے کی سرزمین میں جس کے بابا کا جنازہ نجف میں اٹھا، اسی حسن کا جنازہ پھر مدینے سے اٹھا۔ میں نے کہا کہ دیکھیں نا تاریخ بتا دینا، میں ممبر چھوڑنے سے پہلے 2 باتیں کرنا چاہتا ہوں، بس اتنی ساری آنسو آ گیا۔ جمعہ کا دن ہے، قبولیت والی ساتیں میرے مولا کے مداخان بیٹھے ہوئے بہترین انداز سے مولا کی مداخانی کریں گے۔ میں جو جملہ کہنا چاہتا ہوں، میں نے کہا کہ کوئی ایک بندہ بتا دیں صلی اللہ کی بری کائنات میں مذہب مسلک عقیدہ جس کا جون سب یہ ایک کے علاوہ جس کی قبر بنی ہو، کتنی رسول کی بیٹی مظلومہ ہے کہ جس کی 40 قبریں بنی، اور پھر جو جنازہ مدینے سے اسی سیدہ کے بیٹے کا اٹھا۔ کوئی جنازہ بتا دیں کہ گھر سے چل کر قبرستان کی طرف گیا ہو پھر واپس پلٹ کے آیا، تنہا واپس نہیں پلٹا، حسن کے جنازے پہ پتھر دی۔ مولا 40 قبرہ اس ور سے بڑھائیاں، میری مخدومہ نے دفنایا نہیں چھپایا۔ بدتر تیر جس کے جنازے پر مدینے میں لگے ہیں نا، اب کیوں ہم پر مقدمات بناتے ہیں؟ ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم نے کیا جرم کیا ہوا ہے؟ یہ نہ بیان کریں جوانان جنت کے پہلے سردار کے جنازے پر بدتر تیر لگے، یہ نہ بتائیں کہ ان کا جنازہ گھر سے اٹھ کے پھر واپس آئے، اور تیر کس نے نکالے ہیں؟ حسن کی بہنوں نے، علی کی بیٹیوں نے، جس گود میں حسن پڑے ہیں اسی میں جناب سیدہ پڑی۔ دفن ہو گئے مولا حسن، رات کو خواب میں آ کر، ہم خواب کہہ رہے ہیں چونکہ مکتب لکھتا اس طرح مجبوری ہے ہماری، انہیں اس بات کی ضرورت نہیں ہے، آ کر سیدہ نے کہا بیٹی زینب اتنا بتا کہ حسن کے جنازے سے تیر کس نے نکالے تھے؟ کہا معذرہ وہ میں نے نکالے تھے، کہا کچھ تیر تو وہ تھے جو میں نے قبر میں نکالے، کہا جو سامنے تھے میں زینب نے نکال دیے، جو کفن کے اندر تھے میں زینب نہیں نکال سکتے۔ ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہو، سادات نے اپنے جد کی سفیدہ بچھائی ہوئی ہے، ایک تو وہ ہے کہ جس کا جنازہ گھر سے اٹھا تیر کھا کے واپس آیا، پھر دوبارہ بقیہ میں چلا گیا ماں کے پہلو میں جا کر دفن ہونے کے لیے، ایک اور جنازہ بھی ہے جو 3 دن تک کربلا میں گور و کفن پڑا رہا، 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا۔ 11 محرم کو علی کی بیٹی اس انداز سے آئی ہے، مجھے معاف کر دینا اس جملے پہ، زمانے کا امام مجھے معاف کر دینا، وارث زمانہ معاف کر دینا، اس طرح علی کی بیٹی 11 محرم کو آئی ہے جیسے حسین کچھ نہ لگتا۔ کھڑے ہو کر کیا کیا؟ کھڑے ہو کر پتھر ہٹا کے، تیر ہٹا کے، تلواروں کے ٹکڑے ہٹا کے، ٹکڑے اٹھا کے پوچھتی رہی انت اخیل حسین، دوسرے ٹکڑے سے پوچھتی رہی تو میرا بھائی حسین، کہ بھی ایک ٹکڑے سے کبھی دوسرے سے کبھی تیسرے سے، کہتی ہے حسین تو اتنا غریب ہو گیا کہ زینب کو اتنی جگہ خالی نہیں ملتی جہاں آخری بوسہ لے کر روانہ ہو سکے۔ یہ کہہ کہ علی کی بیٹی چلی ہے، لاش اسی طرح پڑی ہوئی تھی۔ اس کے بعد کون آ گیا؟ سید سجاد
ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے نا میرا بیٹا مجھے دفن کرے. سجاد نے آ کر خون روتے ہوئے بابا کو الوداع کیا. یہی میرا آخری جملہ ہے. الوداع کرتے ہوئے ایک جملہ کہا, بابا میں تیرا جوان بیٹا ہوں, معاف کرنا میں تجھے دفن نہیں کر سکا. اس لیے دفن نہیں کر سکا کہ تنہا میرے ہاتھ ہی نہیں بندھے ہوئے, میرے گلے میں توق نہیں, میرے ساتھ تیری بہنوں کے گلے میں بھی توق ہے, ان کے ہاتھ بھی پسے گردن بندھے ہوئے ہیں, اور میں جا رہا ہوں یا حسین کرانے کے لیے. بابا دعا کرنا بڑا بات شام کا ہے, اسی لیے شام کے بازار میں کھڑے ہو کر علی کی بیٹی نے کہا سجاد تیرے جیسے جوان بازاروں میں نہیں رویا کرتے. کہا پھپھی درست فرمایا, تیری جیسی پردے دار شرابیوں کے مجمع میں نہیں آیا. جہاں حق وہاں ہم, جہاں حق وہاں ہم. 110 TV 110 110 110 TV 110